بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ دو تین ایشوز پہ آج بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنی ہے۔ ایک تو جو بہت سے امریکہ کے اندر ڈونلڈ لو جو ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں اور در خط لکھ رہے ہیں، اس کی کچھ حقیقت بتائیں گے۔ پھر جناب بشرا بی بی آج اڈیالہ جیل آئی ہیں اور کیس میں پیش ہوئی ہیں، جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس چل رہا ہے۔ پشاور میں وہ کیا کر رہی ہیں اس کے بارے میں بھی بتائیں گے، اور ایک اور استعفیٰ جو ہے وہ آ گیا ہے، اس استعفے کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ استعفیٰ کون سا ہے اور پی ٹی آئی کو کیا نقصان پہنچے گا، کیونکہ وہ جس نے استعفیٰ دیا ہے وہ پی ٹی آئی کی بڑی وفادار تھی اور بڑی باتیں کرتی تھی، لیکن کیا کریں، جب مال پانی کہیں سے اچھا ملنا شروع ہو جائے تو پھر بندہ جناب وہ اپنے چھوٹے عہدے جو چھوڑ دیتا ہے۔ استعفیٰ جو ہے وہ دے دیا انہوں نے، اس کی بھی آپ کو تھوڑی سی اندر کی کہانی جو ہے وہ بتائیں گے، کیونکہ پارٹی کے اندر جو رفٹ اور تقسیم ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور اس وجہ سے جو کہانیاں، جو ڈیل مفاہمت، اور یہ بات حقیقت ہے کہ خان صاحب نے اپنے لیے رعایتیں حاصل کرنے کے لیے، اپنی بیگم کے لیے رعایتیں حاصل کرنے کے لیے علی امین گنڈا پور کو استعمال کرنا شروع کیا ہوا ہے۔ خواجہ آصف کا ٹویٹ ایسے ہی نہیں تھا، اس کے اندر حقیقت ہے، کیونکہ بغیر ڈیل اور ڈھیل کے یہ ہو نہیں سکتا۔ اور گنڈا پور کا خود اسلام آباد آنا، غائب ہو جانا، جو بھی خواجہ آصف نے کہا، خواجہ آصف وزیر دفاع ہے، آپ میری بات سمجھتے ہیں نا، خواجہ آصف وزیر دفاع ہے اور مقتدر حلقوں کے قریب ہے، پھر مسلم لیگ نون کا سینئر رہنما ہے، پھر مسلم لیگ نون کا پارلیمانی لیڈر ہے۔ خواجہ آصف کی بات کو آپ ہلکا مت لیجئے، ان کا پورا ٹویٹ پڑھ لیجئے، اس پہ غور و خوض فرمائیے، آپ کو بہت سے حقائق جو ہیں چانن ہو جائے گا۔ چانن ایک لفظ ہوتا ہے نا کہ آپ کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی، یہ اردو کا لفظ ہے، چانن پنجابی کا ہے۔ تو دوسرا، اگر عمران خان کے مطابق ان کی حکومت، جو امریکی ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں برائے جنوبی ایشیا ڈونلڈ لو، جس کے اوپر الزام لگایا تھا کہ میری حکومت اس نے گرائی جنرل باجوہ سے مل کر، وہ بڑے، پھر محسن نقوی کا نام بھی آ گیا اور بھی بڑے نام آ گئے، لندن بنان یہ وہ، تو اگر ڈونلڈ لو کے کہنے پر عمران خان کی حکومت گرائی گئی تھی، جو کہ امریکی صدر جو بائیڈن کے نیچے کام کرتا تھا، اور جو بائیڈن ڈیموکریٹک پارٹی سے ان کا تعلق ہے، تو اسی جو بائیڈن کے اوپر، یعنی کہ جو بائیڈن کے ماتحت کے اوپر یا امریکہ پر حکومت گرانے کی سازش کا الزام لگانے والے عمران خان اور تحریک انصاف والے امریکہ میں ہی لابنگ کے لیے مختلف فرمز ہائر کرتے ہیں، جو کہ ہائر کی جا چکی ہیں، آپ کو وہ نظر آ رہی ہیں، ان کو ڈالر دیتے ہیں، ہزاروں ڈالر ماہانہ۔ زلفی بخاری وہاں پہ موجود ہے، جبران الیاس موجود ہے، اور بہت سے لوگ موجود ہیں، اور انہی امریکی آقاؤں کو درخواست کی جاتی ہے کہ عمران خان کو جیل سے رہا کرانے میں اور تحریک انصاف کو حکومت میں واپس لانے کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈالا جائے۔ اس کے بعد پھر امریکہ کے کئی سینیٹرز اور اراکین کانگریس سے خطوط لکھوائے گئے، کبھی ایک سینیٹر، کبھی 11 ممبران، کبھی 62 اور کبھی 65 ممبران نے دستخط کیے، جو بائیڈن تک پہنچ بھی گئے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے جو ترجمان ہیں میتھیو ملر، انہوں نے تصدیق بھی کر دی۔ اب یہاں پہ کہانی میں ٹوسٹ شروع ہوتا ہے، غور کرتے جائیں نا، یہ بڑا باریک نقطہ بتا دیا آپ کو، یہاں پہ کہانی میں ٹوسٹ آتا ہے۔ کہانی میں ٹوسٹ یہ ہے کہ جو دستخط کرنے والے اکثر اراکین ہیں، ان کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے، یعنی کہ 130 سے زیادہ لوگ دستخط کرتے ہیں سینیٹرز اور امریکی ارکان کانگریس خطوط کے اوپر، ان میں سے 120-25 جو ہیں وہ ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، صرف 5 کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے ہے۔
تو جناب والا اگر عمران خان کی حکومت امریکہ نے گرائی ہے، ہاں جی، یعنی کہ ڈیموکریٹک پارٹی اس وقت برسر اقتدار ہے نا، تو اگر عمران خان کی حکومت جو بائیڈن نے گرائی ہے یا ڈیموکریٹک پارٹی نے گرائی ہے، تو پھر ڈیموکریٹک پارٹی سے ہی پی ٹی آئی والے مدد کیوں مانگ رہے ہیں؟ ٹرمپ سے کیوں نہیں مانگی؟ ریپبلکن سے کیوں نہیں مانگی؟ اور اگر ڈونلڈ لو کے ایک خط کی وجہ سے ان کی حکومت گئی تو اس وقت تو 130 سے زیادہ ڈونلڈ لوز پیدا ہو چکے ہیں جو خط لکھ رہے ہیں کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، فوج پہ پابندی لگائی جائے، اس کو اقتدار میں لایا جائے، یہ ہمارا اثاثہ ہے، گولڈ سمتھ پلان 2، یہ وہ سارا۔ اور پھر ان 130 سے زیادہ ڈونلڈ لوز ہیں جو یہ کہتے ہیں، جو اگر ڈونلڈ لو اتنا پاورفل تھا تو ابھی جو یہ لوگ خط لکھ رہے ہیں 130 سے زیادہ، تو ابھی تک ان کے خطوط کی وجہ سے شہباز شریف کی حکومت کیوں نہیں گرائی گئی؟ نکتہ تو ہے۔ پھر تو شہباز شریف کی حکومت کی، اگر ڈونلڈ لو اتنا پاورفل تھا، اس ایک ڈونلڈ لو نے اگر عمران خان کی حکومت گرا دی، یہ تو 130 سے زیادہ ڈونلڈ لوز ہیں۔ شہباز شریف کی حکومت گرا دینا پھر، اور لے آئیں عمران خان کو حکومت میں واپس۔ اور اگر ریپبلکن کا پارٹی کے 5 سے زیادہ ممبران جو ہیں وہ تحریک انصاف کے حق میں لابنگ کرتے ہیں، خطوط لکھتے ہیں، تو اکثر نے تو انکار بھی کر دیا، تو پھر یہ کیا حقیقت ہے کہ اگر ٹرمپ اقتدار میں آ گیا تو عمران خان فوری رہا ہو جائے گا؟ یہ بھی درفتنی ہے۔ یہ اس طرح کی افواہیں وہ لطیف کھوسا جیسا وکیل پھیلاتا رہتا ہے جو نہ 3 میں یا نہ 13 میں۔ یقین ماننا یہ شخص وکالت سے بھی فارغ ہے، وہ ایسے ہی سینئر ہے، ہر لوٹا ہے، چلا گیا چھوڑ کے پیپلز پارٹی اقتدار کی خاطر، جب اس کو کوئی عہدہ نہیں ملا، حالانکہ اسی پیپلز پارٹی نے اس کو گورنر بنایا، لیکن آج کل یہ عمران خان کے گن گاتا ہے۔ ہاں جی، تو اس کو باپ اتنا سنجیدہ نہ ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے، اگر وہ دعویٰ کرتا تو پھر تو عمران خان رہا ہوتا۔ حالانکہ وکلا کی جو ٹیمیں عمران خان نے ہائر کی ہوئی ہیں، وہی وکلا لیڈر بنے ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان اندر ہی رہے اور ہماری دکانداری چمکتی رہے، کیونکہ جس دن عمران خان باہر آ گیا، یہ سلمان اکرم راجہ، یہ سلمان صفدر، یہ لطیف کھوسا، یہ برسٹر ظفر، یہ باقی جتنے یہ پنجوتھے شمجوتھے سارے فارغ ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے تو وہ موج میلے میں لیڈر بنے ہوئے، پارٹی چلا رہے ہیں، ایک سیکرٹری جنرل بن کے بیٹھا سلمان اکرم راجہ، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جس دن وہ باہر آ گئے، عمران خان باہر آ گیا، ہماری دکانداری بند، ہمارے تھبنچو بند، یہ ان کو پتہ ہے۔ تو یہ جناب اپنا وہ یہ کہتے ہیں نا، یہ وکلا جو اچھا وکیل کے اوپر ہی ہوتا ہے، لو سالوں سال مال بٹورنے، سائلوں سے مال بٹورنے کے لیے معذرت کے ساتھ بعض ججز کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، کیونکہ مال مل رہا ہوتا ہے، وہ خود ہی نہیں چاہتے کہ ان کا موقع چھوڑے۔ ادھر تو عمران خان ہے، لیڈر ہے، تو وہ کیوں چاہیں گے؟ کیونکہ جس دن لیڈر باہر آ گیا ان کی دکانداری بند، پھر تو عمران خان ہے نا جی، یہ بات ہے۔ دوسرا جناب، بشرا بی بی آج عدالت میں پیش ہوئی ہیں اڈیالہ میں، وہاں کی داستان شام کو راجہ صاحب آپ کو بتا دیں گے، لیکن جناب پورے پروٹوکول کے ساتھ ان کو لایا گیا۔ علی امین گنڈا پور کا جو سرکاری پروٹوکول ہے اس کے ذریعے وہ آئی ہیں، کیا بات ہے۔ سی ایم ہاؤس پشاور میں مقیم ہیں، موج میلہ، مستی، سرکاری کھانے، سرکاری اخراجات، ٹیکسی وہاں پہ دی ہوئی ہے، ملاقاتیں کر رہی ہیں، احکامات بھی جاری کر رہی ہیں، کیا بات ہے۔ لیکن پتہ چلایا جا رہا ہے کیسے گئیں، کیوں آئیں، وہ تو ساری ڈیل سامنے آ چکی۔ خواجہ اعظم کی بات کر دی نا میں نے شروع میں، تو وہ ڈیل سامنے آ چکی، اس ڈیل کو آپ ہلکا نہ لیں، وہ ڈیل ہے، ڈیل بھی ہے، این آر او کہہ لیں، مفاہمت کہہ لیں، وہ چیزیں کھل کے آ رہی ہیں، کیوں نہیں گنڈا پور، اور گنڈا پور کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو بات چیت کا ذریعہ ہے، جو سالس ہے، وہ جناب وچولا ہوتا ہے نا، پنجابی فلموں میں ایک لفظ وہ جو رشتہ کرانے جاتے ہیں نا، تو وہ درمیانی ایک شخص ڈالا جاتا ہے، اس کو وچولا بولتے ہیں۔ تو یہ وچولا جو ہے وہ یہ علی امین گنڈا پور ہے، کس کا؟ یہ عمران خان کا اور اسٹیبلشمنٹ کا، وہ یہی معاملات جو ہے وہ ان سے سیدھے کرا رہا ہے۔ اچھا جی، سینیٹر ڈاکٹر ثانیہ نشتر بڑی سلجھی ہوئی خاتون ہیں، یہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام اس کی بھی چیئرپرسن رہ چکی، اور بھی جو سماجی شعبے کی معاون خصوصی بھی رہ چکی، اب سینیٹر تھی پی ٹی آئی کی سیٹ سے، 2021 میں سینیٹر بنی، خیبر پختونخوا سے ان کو بنایا گیا، وہ جناب استعفیٰ دے گئی ہے۔ انہوں نے کہا یہ پارٹی کے اندر یہ جو جال سازیاں 2 نمبر، اور اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی تھی، پھر پارٹی کے اندر اختلافات بہت زیادہ بڑھ گئے، تو اس نے پھر خاموشی سے جناب باہر گئی ہیں، باہر جا کے انہوں نے جنیوا میں ایک عالمی ادارہ ہے
اس میں جناب ہزاروں ڈالر ماہانہ کے اوپر، ادھر کیا ملنا تھا، زیادہ سے زیادہ الاؤنسز ملا کے اس کو مہینے کا 3 لاکھ روپیہ ملتا تھا، ادھر جناب روز کا 3 لاکھ ہے جہاں گئی ہیں۔ تو اس نے کہا لات مارو جی، میں نے سینیٹر شپ لے کے کیا کرنی ہے۔ وہ بھی شاید مایوس ہو گئی کہ اب پی ٹی آئی کا تو کوئی مستقبل سیاسی ہے نہیں، تو اس وجہ سے وہ جناب انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے سینٹ کی نشست سے، اور وہ چلی گئی ہیں جنیوا میں، اور وہاں پہ جا کر ڈالر شالر کما رہی ہیں۔ لیکن اصل وجہ ان کے جانے کی ہے وہ مایوس تھی، پارٹی ان کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہی تھی، اور وہ پارٹی کے اندر اختلافات، تقسیم اور صرف ووٹ کے لیے یا بولنے کے لیے اس کو رکھا ہوا تھا، تو وہ جناب جو ہے وہ چلی گئی ہیں۔ تو یہ جو اندر چل رہا ہے نا اس پارٹی کے اندر وہ چیزیں بھی، لیکن یہ استعفے تو پھر آ رہے ہیں، اور بھی استعفے آئیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا، آہستہ آہستہ ہی لائن لگے گی، کیونکہ لوگوں کو یہ تنگ کرنا، جن لوگوں نے ووٹ نہیں بھی دیا 26ویں ترمیم پہ، شک کی بنیاد پر بہت سے لوگوں کو یہ فارغ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ فارغ کر دیں، ہم ضمنی انتخاب جیت کے آ جائیں گے، کیا کر لیں گے، اور ضمنی انتخاب میں اگر وہ جیت گئے حکومت کی سپورٹ سے، تو پھر اپنی وہ حکومت کی طرف چلے جائیں گے، پھر کیا کریں گے۔ تو بھائی جان یہ پی ٹی آئی کے اندر جو اس وقت چل رہا ہے نا، وہ بہت کچھ چل رہا ہے، اپنا خیال رکھیں، پاکستان زندہ باد۔